لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب الله عدد ما تحب الله. قابل احترام معلمات، عزیز طالبات اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں بہنوں بیٹیوں، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے اس مہینے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی، اور ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی تھی، وہ گھڑی تاریخ انسانیت کی سب سے مقدس اور بابرکت گھڑی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے، اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑا احسان اللہ کا اپنے بندوں پر اور نہیں. سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہمیں دی ہے، اس نعمت کے کچھ حقوق بھی ہمارے ذمہ لگائے ہیں. ان حقوق کو اگر ہم ادا کریں گے پھر تو اس نعمت کی قدردانی ہے، اور اگر ہم نے ان حقوق سے اعراض کیا اور صرف زبانی محبت کے دعوے کرتے رہے تو یہ چیز ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں بھی نجات نہیں دلائے گی، اور نہ ہی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے قرب حاصل ہوگا. دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید میں معیار قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے یہ صحابہ ایمان لائے تھے تب ہدایت پائیں گے. تو ہمارا ایمان صحابہ جیسا ہو، ہمارے اعمال صحابہ جیسے ہوں، تو پھر تو ہم ہدایت یافتہ ہیں. اور اگر ہم صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے تو پھر خواہ وہ طریقہ بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے، صحابہ نے حضور سے براہ راست اس تعلیمات کو لیا اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، اور اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درست ہونے کا فیصلہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں اتار دیا کہ ایمان بھی صحابہ کا پکا، اولئک هم المؤمنون حقا، اور تقوی میں بھی صحابہ کا مال درجہ کے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان بھی کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعد میں آنے والی امت کو صحابہ کی اقتداء کی تلقین کی کہ میرے صحابہ کی اقتداء کرو گے تو راہ پاؤ، ہدایت پاؤ. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں، اتنی صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے، تاریخ انسانی میں کسی انسان سے کسی نے اتنی محبت نہیں کی جتنی کہ صحابہ نے حضور سے محبت کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ سب کچھ قربان کر دیا. جان قربان کرنے کا موقع آیا تو جان قربان کی،
مال قربان کرنے کا موقع آیا، مال قربان کیا۔ صحابہ کی تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے کہ ان کے پیش نظر کوئی رشتہ نہیں تھا، سب سے مقدم رشتہ حضور کا تھا۔ اب ایک صحابیہ ان کو اطلاع ملتی ہے کہ ایک جنگ میں ان کے خامند شہید ہو گئے، بیٹا شہید ہو گیا، والد شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے۔ تو یہ سارے صدمے سننے کے بعد وہ یہی پوچھ رہی کہ حضور کے متعلق بتاؤ کیسے ہیں۔ تو جب ان کو اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، تو انہوں نے کہا پھر اس کے بعد ساری مصیبتیں آسان ہیں، بس حضور موجود ہیں تو ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ یعنی والد کی کوئی اہمیت نہیں، بہن بیٹے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ماں کو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن صحابیات جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے واقعات نہیں آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا چھوٹا بچہ اٹھا کے لے کر آئیں، یا رسول اللہ اس کو جنگ کے لیے قبول کر لیں۔ پوچھا گیا بھی اس کا کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ اس کو بطور ڈھال کے استعمال کریں کہ تیر آئے تو ہمارے بچے کو آگے کیا جائے، آپ پہ تیر نہ پہنچے۔ اور اس سے ہٹ کر اتنی مثالیں اب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے والد حضرت ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے جب وہ ٹوٹ گئی تو اس کے بعد وہ مذاکرات کے لیے آئے۔ تو حضور کی زوجہ ہیں، والد جب گھر میں آتا ہے بیٹی کو خوشی ہوتی ہے، تو جو ہی والد کو دیکھا گھر میں آیا فوراً بستر لپیٹ دیا۔ تو والد نے پوچھا کہ بیٹا بچیاں تو والد کے آنے پر خوش ہوا کرتی ہیں، بستر بچھایا کرتی ہیں، تم بستر لپیٹ رہی ہو؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی یہ بستر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں، میں حضور کے بستر پر آپ کو نہیں بٹھاؤں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو بعد میں مسلمان ہوئے، ایک دفعہ اپنے والد سے کہنے لگے کہ جنگ بدر کے موقع پر آپ میرے سامنے آئے تھے، میں نے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے علم نہیں تھا، اگر تم میرے سامنے آتے میں تمہیں قتل کر دیتا، اس لیے کہ تم حضور کے دشمن بن کے آئے تھے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم میرے نشانے پہ ہو، میرے سامنے آتے تو میں تمہیں ضرور مار دیتا۔ تو صحابہ کے ہاں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ نے محبت کی ہے، تاریخ انسانی میں ایسے کسی نے کسی سے محبت نہیں کی۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ کافروں کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے آئے تھے۔ تو جا کر جب انہوں نے گفتگو کی کافروں سے، کہنے لگے کہ مجھے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جانے کا موقع ملا ہے اور بڑے بڑے مقتدر قسم کے لوگوں کی مجلس میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا ہے، لیکن میں نے کسی کے رفقا کو اس کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ ان کی تعظیم کا یہ حال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں تو ان کا جو مستعمل پانی بدن سے جو لگتا ہے پانی، وہ پانی زمین پہ نہیں گرتا، صحابہ اس کو جھپٹتے ہیں، اس کو لینے کے لیے اس کو اکٹھا کر کے برکت کے لیے اپنے بدن میں ملتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعاب پھینکتے ہیں تو وہ لعاب زمین پہ نہیں گرتا، اس کو وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ ایسے ڈر یہ ہوتا ہے کہ لڑ نہ پڑے اس کو لینے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو وہ لوگ خوشبو کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اتنی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، لیکن یہ محبت اس زبانی حد تک نہیں تھی، وہ محبت اصل یہ تھی کہ حضور کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لے کر آتے تھے۔ تو صحابہ کی زندگی میں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ربیع الاول آیا، اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور 90 سال تک رہا، تو صحابہ کی زندگی میں بھی ربیع الاول آیا، اس کے بعد تابعین کی زندگی میں ربیع الاول آیا، لیکن پورے قرآن و حدیث میں، ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے ربیع الاول کو خاص طور پر کوئی اہتمام کیا ہو، اس کے منانے کا کوئی اہتمام یا کوئی اس میں خوشی کا اظہار۔ وجہ یہ تھی کہ اسلام میں ایام کا منانا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام میں حضور کی زندگی کو اپنانا اس کی اہمیت ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پورا سال حضور کے تذکروں سے معمور تھا، ہر دن حضور کے تذکرے سے معمور تھا، جب بیٹھتے تھے حضور کا تذکرہ ہوتا تھا کہ حضور یوں کرتے تھے، حضور نے یہ کیا، اس طریقے سے کیا۔ اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سال میں بس چند دن منا لیے جائیں، بس یہی نجات کے لیے کافی ہے۔ اسلام جو ہے وہ ان رسومات کا پابند نہیں ہے، اور بلکہ ان رسومات کو اسلام ختم کرتا ہے۔ یعنی اگر اسلام میں کسی دن کے منانے کی گنجائش ہوتی تو یقیناً اس دن کو منایا جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمیں ہر موقع کے متعلق ہدایات دی، لیکن اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی منقول نہیں، اور نہ ہی ربیع الاول میں کبھی آپ نے اس کا اہتمام کیا۔ اور ایسے صحابہ جو آپ کے عاشق تھے، ان کی زندگی میں بھی کوئی ایسا ایک واقعہ بھی نہیں ملتا۔ ان کے پیش نظر بس یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد جو ہے اللہ نے ذکر کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو انہوں نے حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا۔ یعنی اگر والد ہے تو والد کی زندگی میں بھی حضور کی زندگی میں والد کا نمونہ موجود، اولاد ہے تو اولاد کو والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کی ہدایات موجود، بیوی ہے تو خاوند کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کی ہدایات موجود، خاوند ہے تو اس کو بیوی کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں اس کی ہدایات موجود، اور زندگی کے جتنے بھی مختلف طبقات ہیں، معیشت کے، تجارت کے، اور اسی طریقے سے معاملات کے، اخلاقیات کے، ان سب کے متعلق حضور نے ہدایات دی۔ تو صحابہ نے ان ہدایات کو اپنی زندگی میں لے کر آئے، ان کو اپنایا۔ اب ہماری توجہ کس بات کی طرف ہے؟ بس تھوڑی دیر حضور کا تذکرہ کر لیں گے مجلس میں، حضور کی پیدائش کا تذکرہ ہو جائے گا، اور بس اسی پہ خوش ہو کے بیٹھ جائیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ جو ہم نے بہت کام کر لیا۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ باعث برکت، باعث سعادت جب بھی کیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اصل مقصد حضور کی زندگی کو اپنانا ہے، حضور کی تعلیمات کو اپنانا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسی تقریبات میں ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا مذاق بناتے ہیں۔ ایسی تقریبات میں فوٹوگرافی ہوتی ہے، میوزک کے ساتھ اب نعتیں چلتی ہیں، نمازیں کی قضا ہوتی ہے، نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں، اور اس قسم کی باتیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان چیزوں سے صراحتاً منع کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کوئی ایک دن کے لیے نہیں ہے یا کوئی ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ تو صبح سے شام تک اور سارا سال، سارا ہفتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کرنا چاہیے، خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ ہوں اور اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اب دیکھیں یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دیا گیا ہے، اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے آپ نے کوئی کپڑا سلانا ہو، آپ درزن کے پاس جاتی ہیں، اس کو کپڑا دیتی ہیں اور ساتھ ایک اپنا سوٹ دے دیتی ہیں کہ اس طرح بنا دو۔ اب اگر وہ درزن اس کے مطابق، یہ نمونہ ہے، اب اگر وہ درزن اس کے مطابق سوٹ بنا دے گی تو آپ اس کو معاوضہ دیں گی، اور اگر وہ اس کے مطابق سوٹ نہیں بناتی تو آپ اس سے لڑیں گی، اس سے کہیں گے تم نے تو میرا اتنا قیمتی سوٹ خراب کر دیا، اس کے پیسے دو۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری نمونہ بنائی ہے۔ تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالیں گے، ہمارا شکل و صورت، ہمارا لباس، ہمارے معاملات، معاشرت، خوشی غمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق نہیں ہوگی تو قطعاً اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے پکڑ فرمائیں گے، کیونکہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کر کے دکھایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اللہ کا قرب قطعاً حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت اور مقبولیت کا مدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جو شخص اپنے ظاہر اور باطن کو حضور کے مطابق ڈھالے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، اور جتنا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹتے چلے جائیں گے اتنا ہی اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بنوں تو
وہ یا اپنے متعلق یہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا اللہ سے کتنا تعلق ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ میری زندگی میں اللہ کے نبی کے کتنے طریقے ہیں، میری زندگی اللہ کے نبی کے مطابق بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کتنی ہے۔ جتنا وہ اللہ کے نبی کی اتباع میں بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ کے قرب کے درجات چڑھتا چلا جائے گا۔ اور ہم نے جو ہے وہ سمجھ لیا کہ صرف زبانی دعوے جو ہیں یہی کافی ہیں، عمل نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اصل جو ہے وہ مدار وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں ہو جاتی، تمہارے جذبات تمہاری خواہشات اس کے مطابق ہوں گی تو تب تمہارا ایمان کامل ہوگا، اللہ کے یہاں متبر ہوگا۔ تو ہم بھی اپنی جذبات اور خواہشات کو اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق کریں۔ اب دیکھیں جیسے صحابہ نے حضور کی سیرت کو اپنایا، ہم اپنائیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم نے بس محض ایک مہینے میں جھنڈیاں لگا لی یا نعتیں سن لی یا کوئی ایسی ایک آدھ تقریب میں شرکت کر لی تو یہ اس سے نجات نہیں ہوگی۔ اور پھر خاص طور پر جب ان چیزوں کو عبادت سمجھ کر کیا جائے تو یہ چیز بدعات کے زمرے میں آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک دفعہ یہودی علماء آئے اور کہنے لگے کہ تمہارے دین میں، تمہارے قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے نا تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے ہیں جس دن وہ نازل ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھ لگے کون سی ہے؟ وہ کہنے لگے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ ہے کہ سورۃ مائدہ کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ہم نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے میں نے پسند کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کس موقع پر آئی، کس دن نازل ہوئی، کیونکہ یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، میدان عرفات میں تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی عید کا دن نہیں بناتے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو عیدیں مقرر کر دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور دیکھیں اسلام نے جو عیدیں مقرر کی ہیں، خوشی کے دن بنائے ہیں، وہ بھی اس میں بھی مسلمان ایک عبادت سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر اس کی بطور انعام کے وہ دن دیا جاتا ہے۔ عید الفطر کی جو عبادت ہے یہ مسلمان رمضان کے روزے رکھ کے فارغ ہوتے ہیں تو اس کی خوشی میں دی گئی۔ عید الاضحیٰ مسلمان حج کی عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، قربانی کی عبادت کرتے ہیں تو اس کی خوشی میں دی جا رہی ہے۔ تو پہلے بزرگوں کی کسی کی پیدائش پر یا کسی کامیابی پر اس کو جو ہے وہ اسلام نے عید کا دن قرار دیا۔ اس میں ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ اصل خود اپنا عمل ہے، اپنے عمل کو اختیار کرو گے تو وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ تو آج ہماری توجہ ان باتوں سے ہٹتی جا رہی ہے، ہم جو ہے وہ جیسے عیسائیت میں وہ ایک رسم و رواج والی کیفیت بن گئی، بس مخصوص دن بنا لیے تو بس وہ سمجھ لیا کہ نجات ہے، یہی چیز ہمارے یہاں بھی اب آتی جا رہی ہے دن بدن۔ اب عیسائی جو ہے کرسمس مناتے ہیں تو وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے تقریباً 300-400 سال بعد یہ شروع ہوا۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا زمین سے، اور قرب قیامت میں پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اتاریں گے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے اور پھر دجال سے آ کر جو ہے وہ لڑائی کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے تقریباً 400 سال بعد یہ عیسائیوں نے یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا دن منانا شروع کیا، وہ بھی اس طور پر بھی ان کا کچھ تذکرہ کر لیں، بیٹھ کے اکٹھے ہو کر ان کے تعلیمات کا تذکرہ کر لیں، اور پھر رفتہ رفتہ جو ہے وہ اب وہ ایک میلے کی حیثیت بن گئی۔ اب جتنی شراب نوشی، جتنا زنا اور جتنی اوٹ پٹانگ رکھتے ہیں عیسائی کرسمس کے موقع پر کرتے ہیں، اپنا پورا سال نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں دن بدن فضولیات جو ہے وہ آپ دیکھیں آج سے 10-15 سال پہلے ان ایام میں وہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اب دن بدن وہ ترقی کرتی جا رہی ہیں، ان میں معاملہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں، یعنی ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اگر ہم نماز پابندی سے نہیں پڑھتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میری آنکھوں کے اندر نماز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی بیماری میں کہ آپ جو ہے وہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، وہ آدمیوں کے سارے جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کر رہے ہیں،
اور ہمیں کوئی معمولی سا عذر ہوتا ہے اب نماز چھوڑ دیتی ہیں. کوئی معمولی سی کوئی شادی آ گئی تو اس پر کتنی نمازیں قضا ہو رہی ہیں, اور معمولی سی کوئی مصروفیت ہو گئی, کوئی مہمان آ گئے تو مہمان کی دلداری ہو رہی ہے, اللہ کے نبی کی دلداری نہیں کرتے. ورنہ اللہ سے کے نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم ہر چیز کو پس پش ڈال دیں, اللہ کے نبی کی تعلیمات سے انحراف نہ ہو, ہمیں لوگوں کی پرواہ نہ ہو, ہمیں پرواہ ہو تو صرف اللہ کے نبی کی پرواہ ہو. آج ہماری شادیاں جو ہیں, ہمیں شادیوں میں بھی ہمارے کی پرواہ کرتے ہیں کہ فلاں کو بھی خوش کرنا ہے, فلاں کو بھی خوش کرنا ہے. نہیں پرواہ کرتے تو اللہ اور اللہ کے نبی کی نہیں کرتے. کوئی ناراض ہوتا ہے اس کو پہلے راضی کرتے جی یہ موقع ہے, اس پہ راضی کرنا چاہیے. حالانکہ جس اللہ نے یہ خوشی دی ہے تو اس کی تعلیمات کے مطابق اس کو اپنانا چاہیے. اب شادیوں میں ہمارے یہاں میوزک کتنا چلتا ہے, بے پردگی کتنی ہوتی ہے, یہ سارے اللہ کے نبی کے احکامات کو توڑنے والی بات. اور صحابہ میں یہ نمایاں وصف تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, وہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حضور کی منشا کے خلاف ان کو گوارا ہی نہیں تھی. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے ریشمی لباس آیا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پہنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علم میں نہیں تھا حضرت علی کے اس وقت مرد کے لیے ریشم پہنا جائز نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ناگواری کا اظہار کیا تو انہوں نے فوراً جا کر اتارا اور جو ہے وہ اس کو دے دیا. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فرمایا کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیونکہ آپ نے ناگواری کا اظہار کیا تھا تو اس لیے میں نے اس کو دے دیا. اور ایک صحابی کے حالات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس کو آگ لگا دی تو آپ نے فرمایا آپ کیوں لگائے, خواتین کو دے دیتے, خواتین اس کو پہن لیتے. اب صحابہ کا مزاج آپ نے یہ بنایا تھا کہ ان کے پر ہر وقت فکر آفت غالب رہے. تو ایک دفعہ ایک صحابی نے بڑا عالیشان مکان بنا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, پوچھا یہ کس کا ہے, تو بتایا کہ فلاں کا ہے, فلاں صحابی کا ہے. جب وہ صحابی حضور کے پاس آئے ملنے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض والا معاملہ کیا, وہ پہلے والی محبت نہیں دکھائی. وہ پریشان ہو گئی کہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے دیگر صحابہ سے پوچھا بھی کیا بات ہے کہ میری شکایت حضور تک پہنچی. تو انہوں نے بتایا کہ بھی ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا تو ہمارا عالیشان مکان دیکھا تو بس اتنا پوچھا بھی کس کا ہے. تو انہوں نے فوراً اس مکان کو جو ہے وہ گرا دیا اور پھر آ کے بتایا بھی نہیں کہ میں نے گرا دیا. یہ حضور کو یہ بات پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں. پھر حضور کا گزر ادھر سے ہوا, پوچھا وہ کہاں گیا مکان, تو انہوں نے بتایا جی اس نے گرا دیا. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی کو پسند ہو ہمیں بھی وہ پسند ہو, اور جس چیز سے اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں ہمیں بھی اس سے تکلیف ہو, ہم اس سے بھاگنے والے ہوں, بچنے والے ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو راستے میں وہ میوزک کی آواز سنی. بانسری اس زمانے میں میوزک یہی ہوتا تھا. فوراً کانوں میں انگلی تھی اور وہاں سے بھاگے. کچھ دور جا کر جو ان کے شاگرد تھے ان سے پوچھا اب آواز آ رہی ہے, وہ کہنے لگے نہیں, تو انہوں نے کانوں سے انگلی نکالی. پھر پوچھنے لگے کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں میں نے یہ کیوں کیا. تو انہوں نے عرض کی تھی بتائیے کیوں کیا. فرمانے لگے کہ میں نے تو یہ اس لیے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ میں ایک دفعہ تھا تو حضور نے ایسے کیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میوزک سے اتنی نفرت. اور آپ نے فرمایا ایک روایت میں یہ بھی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے. اور ایک روایت میں یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی گانے والی خاتون ہو, اس زمانے میں باقیاں گانا گایا کرتی تھی, اور وہ مر جائے تو اس پر نماز نہ پڑھی جائے یا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اتنی شدید ناراضگی کا اظہار. اور ہمارے ہر ایک کے موبائل میں میوزک بھی موجود ہے اور ہمارا کوئی دن اس کے بغیر گزرتا بھی نہیں ہے, اور ہم اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں. اور اب تو نعتیں بھی میوزک پہ چلنے شروع ہو گئی, کہتے ہیں یہ دف ہے, اور سارا میوزک چل رہا ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو حضور کے دین کے تابع کریں, اور جن چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا زندگی گزارنے کے متعلق جو ہدایت دی اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈالیں گی تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی ملے گا اور اللہ کا قرب بھی ملے گا. اور اگر خدا نخواستہ اسی طریقے سے ہم زبانی دعوے کرتے رہیں تو اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ اولاد آپ سے کہے کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے, آپ کہیں پانی لا دو, وہ کہیں جی پانی تو نہیں میں لا سکتا, صاف جواب دے دیں. آپ کو یہ کام کریں, وہ کہیں میں نے یہی کام نہیں کروں گا.
اور جس کام سے آپ روکیں اس کو اولاد بار بار کرے تو بھلا آپ اس سے راضی ہوں گے؟ کسی صورت راضی نہیں ہوں، صرف زبانی دعوے سے تو نہیں راضی ہوتا. تو دعویٰ دلیل منگا کرتا ہے. تو محبت کی دلیل یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیا جائے جو اللہ کے نبی. اب دیکھیں صحابہ کی، میں نے پہلے بھی یہ دفعہ عرض کیا کہ گٹھی میں شراب پڑی ہوئی تھی، کوئی مجلس شراب سے خالی نہیں ہوتی، لیکن جو ہی شراب کی حرمت کا حکم آیا، اگر کسی نے پیالہ منہ کے قریب کیا ہوا تو اسی وقت انہوں نے پیچھے کر دیا. اور ایک صحابی نے اپنا سارا مال جو تھا وہ تجارت کا، اس سے شراب خرید کر منگوائی تھی اور اس سے شراب کے مٹکے آئے ہوئے تھے. جب پتہ چلا شراب کی تجارت بھی حرام تو انہوں نے سارے مٹکے توڑ دیے. یہ نہیں سوچا کہ میرا اتنا مال ہے، میری کل سرمایہ یہ تھا. اور ہمارا حال کیا ہے کہ بس ہمیں کچھ مال تھوڑا سا بڑھتا دکھائی دے تو سودی معاملہ کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، دھوکہ دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے. تو اصل جو ہے وہ بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالیں، حضور کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں، پھر یہ محبت یہ قابل اعتبار ہے. اور پھر اس کا اللہ کے یہاں بڑا وزن ہے. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے ایک صحابی نے اسے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ میں تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ انہوں نے اس کی یا رسول اللہ اور تو تیاری کچھ نہیں، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، زیادہ نفلی عبادات میرے پاس نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت ہے. تو یہ محبت جو اطاعت والی ہے یہ ہمیں حضور کے ساتھ حشر بھی دلائے گی اور حضور کا قرب بھی دلائے گی اور حضور کی رضا بھی حاصل ہوگی. تو اس کی باتوں کو ان ایام میں کوشش کریں بدعات سے بچنے کی، کیونکہ بدعات سے حضور کو سخت نفرت تھی. حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے. اور ہر وہ عمل جو صحابہ نے نہیں کیا اس کو کرنے سے بچیں، وہ عبادت نہیں، وہ گمراہی ہے. جیسے صحابہ کا ہر روز حضور کے تذکروں پر مشتمل ہوتا تھا، ایسے بھی ہمارے گھروں میں ہمارے عمل میں حضور کے تذکرے ہوں. ہم ہر عمل کرنے سے پہلے دیکھیں کہ حضور نے اس کو کیسے کیا، تو ہر وقت ہمیں حضور کا دھیان رہے گا. ہمارے بزرگ گزرے ہیں مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں نصیب ہو جائے خواب. تو فرمانے لگے کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس سے تمہیں بیداری میں حضور کی زیارت حاصل ہوگی. تو کہنے لگے جی بتائیں. فرمانے لگے جو عمل بھی کرنا ہو نا اس سے پہلے یہ معلوم کر لو کہ حضور نے اس کو کیسے کیا، پھر اس عمل کرتے وقت دل میں یہ سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طریقے سے کیا تھا، اس لیے میں ایسے کر رہا ہوں. فرمایا تمہیں ہر وقت حضور کی زیارت حاصل ہوگی. اور یہ زیارت جو ہے وہ خواب کی زیارت سے بہتر ہے، کیونکہ یہ جو ایک سنت پر تم نے عمل کیا، یہ اس سنت نے تمہیں اللہ کا قرب دلایا. جیسا کہ وہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہ ملفوظ پڑھا، ورنہ کہ اگر ایک وہ آدمی ہوا میں 100 دفعہ اڑے اور اس کے مقابل ایک آدمی کسی ایک سنت پر عمل کر دے تو یہ جو ایک سنت پر عمل کرنے والا عمل ہے یہ ہوا میں 100 دفعہ اڑنے سے افضل ہے، بہتر ہے. وجہ یہ کہ ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں ہے، مکھی بھی اڑتی ہے، پرندے بھی اڑتے ہیں، اور حضور کی سنت پر عمل کرنا یہ کمال ہے کہ اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے. حضور کے ایک ایک عمل میں نورانیت ہے. تو ہم بھی اس بات کا عزم کریں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں جو کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں، یعنی ان میں کوئی نئی چیز نہیں، بس اس میں صرف یہ دیکھ لیں کہ حضور نے کیسے کیا، اس کے مطابق اپنے آپ کو اٹھا لیں. اب سونا بھی آپ نے ہے، اٹھنا بھی ہے، وضو بھی کرنا ہے، کھانا بھی ہے، پکانا بھی ہے، گھر میں بھی رہنا ہے، خاوند کے ساتھ تعلقات بھی ہیں. تو ان سب چیزوں میں یہ دیکھ لیں کہ حضور نے کیسے کیا، ویسے کرتے وقت دل میں یہ نیت کر لیں کہ اللہ میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ حضور نے ایسے کیا. تو آپ کا ہر عمل جو ہے وہ عبادت ہوتا چلا جائے گا. آپ کا کھانا بھی عبادت، ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ کر کھائیں گی، ٹھیک ہے، اور بعد میں دعا پڑھیں گی اور اللہ کا شکر ادا کریں گی، تو یہی کھانا گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. اب جوتا آپ نے پہننا ہی ہوتا ہے، اب اگر بے دھیانی میں پہن لیا یا ویسے بغیر توجہ کے پہن لیا کوئی ثواب نہیں. لیکن اگر آپ جوتا پہنتے ہوئے دل میں یہ سوچ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پاؤں میں پہلے پہنتے تھے اس لیے میں دائیں میں پہن رہی ہوں، تو اب اس پہ آپ کو نیکیاں ملیں گی. جوتا اتارنا بھی ہوتا ہے، اتارتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پاؤں سے اتارا کرتے تھے، بائیں سے اتاریں گے اس پہ ثواب ملے گا. بیت اللہ جانا ہے، جاتے کیسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟
بایاں پاؤں اندر رکھتے تھے، دعا پڑھتے تھے پہلے، بعد میں داخل ہوتے تھے. تو اس طریقے سے جائیں گی تو اب یہ قضائے حاجت کے لیے جا رہی ہیں، اپنی ضرورت پوری کر رہی ہیں، اس پر بھی ثواب ملے گا. بیت الخلاء سے نکلتے کیسے تھے؟ دایاں پاؤں نکالتے تھے، چھوٹی سی دعا ہے اس کو یاد کر لیں، وہ پڑھتے تھے اور دل میں یہ سوچیں. تو اس طریقے سے ہر عمل میں جب ہم یہ کریں گی تو ہر آنے والا دن ہمیں حضور سے محبت میں بھی اضافے کا باعث بنے گا اور اللہ کی قرب کا بھی ذریعہ بنے گا. بقیہ معاملات میں بھی تو اس کے لیے اچھی اچھی کتابیں ہیں جن میں دن بدن روز کے انسان کے معمولات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ سارے موجود ہیں. اسوہ رسول اکرم سیرت کی ایک کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے. اور ایسے علیکم بسنتی چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں دن بھر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کو کیسے کرتے تھے اس کو دیکھ لیا جائے تو یہ جو ہے ہمیں اللہ کا قرب دلائے. اور یہ کہ صرف خود نہیں عمل کرنا بلکہ اوروں کو بھی اس پہ لے کر آنا، اس کا بھی ہمارے اندر جذبہ ہو. ہماری اولاد، ہمارے عزیز و اقارب وہ بھی ان چیزوں پر عمل کرنے والے. ہمارے بزرگ گزرے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک دفعہ اپنے بیٹے مولانا یوسف صاحب ان سے کہنے لگے کہ میں تمہیں کتب اور ابدال بننے کا وظیفہ نہ بتاؤں. وہ اس وقت یہ پڑھتے تھے. کہنے لگے جی بتائیں. کہنے لگے کتب اور ابدال بننے کا وظیفہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سنتوں کو امت نے چھوڑ دیا ان کو اپنی زندگی میں بھی لے کر آؤ اور امت کی زندگی میں بھی لے کر آؤ حضور کے طریقوں. اور اس کی بشارت بھی بہت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری امت کے فساد کے زمانہ میں میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑا اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر. تو آج کی مجلس میں کا حاصل یہ ہے کہ ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہم اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں. کوئی بھی معاملہ کرنا ہے اس کے متعلق ہم اپنی خواہشات کو پس پش رکھیں، ڈالیں گی اور یہ معلوم کریں گے کہ اللہ کے نبی کا کیا طریقہ اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.